اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. افرأیتم ما تمنون. اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل دے رہا ہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا. فرمایا افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ یہ جو منی کا غلیظ قطرہ ہے، اانتم تخلقونہ، اس کو انسان تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں. خود سے تو بن نہیں سکتا. یہ اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی یہ سب بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. یہ آٹومیٹیکلی فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لیے. اسے کچھ بھی نہیں آتا جو پیدا ہوا ہے، دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں. یعنی اللہ ڈارون کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے نا کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اب یا تو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو. تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. تو جو منی کے ایک غلیظ قطرے میں دل دماغ جگر آنکھ ناک گردے پھیپھڑے کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے، وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں؟ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر دیا، اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں. ابھی ہم اس سے عاجز، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں پڑے ہیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں تھا، یہ تو تم نے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہو ہاں ایسے ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کا بھی علم نہیں تھا، وہ تو ہم نے بتایا ہے. تو ایک اور طریقہ ہے جو ابھی ہم بتا نہیں رہے، بعد میں دکھائیں گے تمہیں، پھر تم کہو گے اچھا اب پتہ چلا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیا کہیں گے؟ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. اے اللہ دو موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور دو زندگیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. پیدائش سے پہلے بھی ہم مرے ہوئے تھے، کوئی حقیقت نہیں تھی، تو نے ہمیں زندہ کیا، ایک زندگی دیکھ لی ہم نے، پھر دوبارہ تو نے موت دیا، ہم نے موت بھی دیکھ لی. اور ہمیں دوسری حیات کا یقین نہیں آتا تھا کہ جو موت سے زندگی دے کے دوبارہ موت دے سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے؟ اس کا ہم انکار کرتے تھے. لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے 2 مرتبہ مارا ہے اور 2 مرتبہ زندہ کیا ہے. فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، معاف کر دے، مان لیا کہ تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. ہم سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے حماقت کا ارتکاب کر بیٹھے، ان کو پڑھا لکھا سمجھ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر ہر چیز ان کمبختوں سے پوچھنا شروع کر دی ہم نے. فاعترفنا بذنوبنا، مان لیا ہم سے جرم ہوا ہے. فہل الی خروج من سبیل، اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دے. اللہ کہتے ہیں اب نہیں نکالوں گا. بہت دنیا میں مہلت دی تھی، بہت لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا. 2 اینٹیں آپس میں اگر جڑی ہوئی ہوتی، تم نہیں مانتے تھے کہ یہ خود سے جڑ سکتی ہیں. تم نے یہ کیسے مان لیا کہ پورے انگلیوں کے جوڑ خود سے جڑ گئے، آنکھیں کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئیں، ان کے اوپر بھویں بن گئیں. پھر اتفاق سے وجود میں آتے ایک جنس بنتی نا، مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، ان کا ملاپ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بالکل ایک الگ معاملہ ہے. دونوں کو آپس میں نے جوڑ دیا، اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس بچے کو آنکھ کان ناک دے کے پیدا کیا تاکہ وہ سیکھے. سیکھتے 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 حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے وہ. پھر دوبارہ الٹا ہونا، دوبارہ بچپنا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میری قدرت کا یقین نہیں آیا تھا تو اب دیکھنے کے بعد اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ علمتم النشأۃ الاولیٰ
فرمایا تم پہلی مرتبہ پیدا کرنا دیکھ چکے تھے, پہلی مرتبہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں, حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. فلولا تذکرون, تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھو اگر ہم میں سے ہر شخص کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوتا نا, اور ہماری عمریں کروڑوں سال ہوتی, ہمیں یاد ہی نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوئے تھے, تو ہم کہتے شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو, شاید کیا ہو گیا ہو, اتفاق. تو ڈارون صحیح کہتا تھا کہ بھائی وہ کروڑوں سال میں کوئی آیا تھا تو وہ اب یہاں تک پہنچے, تو ہم اتنا پرانی باتیں یاد ہے نہیں, اور اس وقت ہمارا دماغ بھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا تھا, اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا تھا, تو ہمیں یاد نہیں, اب ہم مکمل ہوئے ہیں تو اب پتہ نہیں. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, تم تو اپنی پیدائش کو جانتے ہو کیسے ہوئی ہے, پانی سے ہوئی ہے, پانی سے ہوئی ہے. یہ پانی ماں کے رحم میں گیا, پہلے ماں روٹی کھاتی تھی خون بنتا تھا, اب ماں روٹی کھا رہی ہے, اس روٹی سے بچے کی آنکھ اگنا شروع ہو رہی ہے, ناک اگنا شروع ہو رہی ہے, دل اگنا شروع ہو رہا ہے, دماغ اگنا شروع ہو رہا ہے, ہر چیز. جیسے پودا ہے نا, قرآن کہتے ہیں انبتکم من الارض نبا, ایسے اللہ انسان کو اگاتا ہے جیسے پودے اگتے ہیں, ایسے پورا بچہ اگ کے تیار ہو جاتا ہے, اس کی جڑیں ماں کے رحم میں لگی ہوئی ہوتی ہیں, چپکی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, تم تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا تم نے دیکھا ہوا ہے, فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو تمہیں پھر نصیحت کیوں نہیں ہوئی, پھر کیسے کہہ دیا کہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا کہ مر کے زندہ ہوں گے, یہ تو دیکھ چکے ہو تم اپنی آنکھوں سے. آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ, اچھا چلو تم ہو سکتا ہے اپنی پیدائش بھول گئے ہو کہ یار ہم پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئے ہوں گے, اب تو 20 سال 30 سال 40 سال پرانی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں, وہ بیج تو تم زمین میں ڈالتے ہو, اس بیج میں دیکھو کیسی انسٹالیشن ہوئی ہے یار, ایک بیج خدا کی قسم اتفاق سے وجود میں بولو نہیں آ سکتا. کوئی کہنا کروڑوں سال میں یہ ایک ایسا بیج وجود میں آ گیا ہے کہ زمین میں ڈالو گے تو اگ کے دوبارہ آم پیدا ہو جائیں گے اس سے. ارے یہ کیسا سائیکل ہے یار, کیسا سرکل ہے, مٹی میں کچھ بھی ڈالو مٹی کھا کے ختم, لوہا ڈالو ختم, ایک پلاسٹک ہے جو کئی سو سال کے بعد جا کے کچھ اس کا تھوڑا بہت فرق آتا ہے, تبھی تو کہتے ہیں پلاسٹک کی چیزیں نقصان دہ ہے, لیکن وہ بھی ٹائم لگتا ہے اس میں. عجیب بات ہے, اتنی بیج اللہ نے پیدا کر دی ہے, اس میں ایسی انسٹالیشن کر دی ہے, سافٹ ویئر ایسے ڈال دیے ہیں, ایسے پروگرام ڈال دیے ہیں کہ ایسے جادو صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ادھر خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا, بجائے فنا ہونے کے مٹی پانی ملا, اچانک اس میں کونپلے نکلنا شروع, وہ بالکل الگ چیز ہے, پتے نکل رہے ہیں. بھائی یہ بیج کے اندر تو کوئی پتا نہیں تھا, چلو ہو سکتا ہے اتفاق سے کچھ ایسا ہو گیا ہو, ونس اپون اے ٹائم. بعض دفعہ اتفاق سے ایسا بھی ہو جاتا ہے, آدمی کو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن یار یہ عجیب سی بات ہے, چلو پتے نکل آئے, ٹھیک ہے جی, تھوڑے دنوں بعد ان پتوں سے پھول نکلنا, وہ بالکل الگ, ان کی خوشبو الگ, ان کی رنگت الگ. ڈارون کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے, جس نے کہا تھا نا خود سے بن گئے ہو, وہ یہ منظر میرے سامنے بیٹھ کے دیکھتا نا, میں ایک چپت لگاتے بولتا الو کے پٹھے بتا, اب یہ جو پھول نکل رہا ہے, یہ پھول کو کس نے بتا دیا تھا کہ اب میں نے نکلنا ہے. ہو سکتا ہے ڈارون کہتا ہے یار اتفاق سے دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی, اتفاق سے دنیا میں تو پھول بھی نکل سکتے, چلو مان لیا. لیکن وہ پھول اگر اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہوتے تو اس میں ایک بہت زبردست مینجمنٹ نہ ہوتی کہ وہ خامخواہ میں نہیں نکلا, وہ تتلیوں کو اور پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس سے کیا ہوتا ہے, پرندے تتلیاں مکھیاں جب پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر جب بیٹھ کے اٹھتی ہیں نا تو نر اور مادہ پھولوں کا کیا ہو جاتا ہے, وہ ذرے اس کے آپس میں چپک جاتے ہیں, اس سے نر مادہ پھولوں کا, یعنی ان کی شادیاں مواصلاتی رابطے سے ہو رہی ہیں, کیونکہ پھول کی ٹانگیں نہیں ہے کہ یہ قاضی صاحب کے پاس جائے کہ میری شادی اس پھول سے کرا دیں آپ. وہ خوشی سے وہیں مجھے دیکھ دیکھ کے پھول رہا ہے اور میں غم سے پگھلا جا رہا ہوں. ٹانگیں نہیں ہے نا ان کی. بھائی پھل جو ہے نا یہ بھی پودے کا بچہ ہے نا, انسانوں میں تو بھائی نکاح ہوتا ہے, ملاپ ہوتا ہے, بچے پیدا ہو جاتے ہیں, پھولوں میں تھوڑی, تو بے جان چیز ہے, بے جان سے مراد روح نہیں ہے اس میں. تو قدرت نے کیا کیا, پھول پیدا کیا, وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. تتلیوں کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ قدرت ہم سے انسان کی غذا کا
बंदोबस्त करवा रही है। कुदरत हमसे क्या काम ले रही है? तितलियां एंजॉय कर रही हैं पार्क में, वो समझती हैं भाई फूल आ रहे हैं, इधर से उठो उधर से, वो झूम रही हैं। उनको नहीं पता कि अगर हम ये काम छोड़ दें इंसान भूख और कहत से बोलो हलाक हो जाए, खरबूजे पैदा होना बंद। तो डार्विन बैठा हुआ है अभी मेरे पास, वो सारा मंजर बोलो देख रहा है। तो फिर क्या है कि वो तितलियां उड़ के इधर से उधर उधर से उधर, उनको नहीं पता कि इससे नर और मादा फूलों की आपस में शादी हो रही है। वो जो जर्रे होते हैं ना, और उस शादी के नतीजे में कच्चा सा फूल झड़ जाता है और फिर पीछे कच्चा सा फल। मैं कह सकता था यार इत्तेफाक से हुआ होगा, लेकिन वो जब फल बड़ा होते 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 इतना बड़ा होता है तो फिर उसका रंग तब्दील होना शुरू, और थोड़े दिनों में वही कमबख्त खरबूजा जो मैंने काट के जमीन में बोलो डाला था, और उस जैसे हजारों खरबूजे, और हर खरबूजे में ऐसे करोड़ों बीज, जो जिनमें से एक बीज मैंने जमीन में डाला था। करोड़ों साल गुजर गए, ये चक्कर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये एक पौधा नहीं है, करोड़ों पौधे, करोड़ों दरख्त, जिनमें ये प्रोसेस, आम जमीन में डालो उससे आम पैदा होगा, भूर आएगा, उस भूर पे परिंदे आके बैठेंगे, हवाओं से भी उनका मिलाप होगा, फिर सैकड़ों उसी किस्म की कैरियां। भाई कैरी तक तो हम कह सकते हैं कि हम, ये जो आमों ने कैरी को कैरी किया हुआ है, हो सकता है ये इत्तेफाक से कैरी किया हुआ हो, लेकिन जब उस कैरी का रंग पीला होना शुरू होता है और वो सुर्ख होता है, हम कहते हैं यार ये तो वही आम था जो हमने जमीन में डाला है, वही मीठा आम खाया था, गुठली फेंक दी थी कि यार किसी काम की नहीं है। अल्लाह कहते हैं यही तो सबसे काम की है, इसको तू जमीन में डाल, आसमान से पानी बरसाऊंगा, दोबारा दरख्त पैदा होगा, उससे हजारों आम, हर आम में हजारों गुठली, फिर एक गुठली को जमीन पे डालेगा, उन हजारों गुठलियों से करोड़ों आम और करोड़ों गुठलियां पैदा करूंगा। बच्चे पैदा होने की स्पीड इतनी नहीं होगी जितनी आम की गुठलियां और उनके फल पैदा होने की स्पीड है। ये बताने के लिए कि दुनिया कभी भी कहत से हलाक होने वाली नहीं है। आबादी की कसरत की स्पीड कम है, और उनके लिए जो अल्लाह तरह तरह के ग़िज़ाएं पैदा कर रहा है, उनके पैदा होने की स्पीड इनसे करोड़ों गुना ज्यादा है। नहीं आ रही, मेरा ख्याल है बस नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है। जब ये मंजर अपनी आंखों से देखेंगे तो अच्छों को भी समझ में आ जाएगी। जो क़यामत में अल्लाह बातें बता रहे हैं ना कि मैं फिर ये कहूँगा, मैं फिर ये बताऊँगा, तो फिर उस वक्त अच्छों को भी फिर हम कहेंगे अल्लाह एक दफ़ा पैदा होना भी देख लिया, एक दफ़ा मरना भी देख लिया। एक्चुअली एक दफ़ा पैदा होने में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। लम्स यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इस तरह से बात करेगा अल्लाह के सामने। एक्चुअली वो मैंने डार्विन की कुछ किताबें पढ़ी थी, एक्चुअली वो मैं कुछ आए थे स्कॉलर्स, और वो स्टीफन हॉकिंग था, क्या नाम था उसका, वो उसने भी कुछ इस किस्म की बातें था, बड़ा पर्सनैलिटी उसकी बहुत अच्छी, और जब भी उसने बात की गल वेले दी थे फल मौसम का किया उसने, तो अल्लाह वो ये कहकर गया था कोई खुदा वुदा नहीं है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब मैंने देख लिया, तो लेबॉर्ट्री से भी पता चल गया, टेस्ट भी हो गया, देख भी लिया, अब मैं मानता हूँ। अल्लाह कहेगा स्टीफन हॉकिंग जिस जहन्नम की आग में जल रहा है, तुझे उसके साथ वहीं कि इत्तेफाक से स्टीफन हॉकिंग जैसा ज़हीन आदमी भी पैदा नहीं हो सकता, एक तस्वीर पे नहीं बन सकती, तो उस जैसे ज़हीन साइंसदान कैसे पैदा हो गए। आका फ़रता बिल्लज़ी ख़लक़का मिन तुराब, अल्लाह ऐसे ज़हीन लोगों से खिताब करके कहता है भला तुम उस खुदा का इनकार करते हो जिसने तुम जैसों को मिट्टी से पैदा किया, उसको कैसे मिट्टी से ऐसे पुतले बना के चला दिए उसने, उसका तुम इनकार कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो भाई हम सब मान लेंगे, लेकिन उस वक्त मानने का फायदा नहीं है। तो कुरान क्या कह रहा है, बस जल्दी से आयतें तर्जुमा करके बयान ख़त्म करता हूँ। फरमाया अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, इससे दरख्त हम निकालते हैं इन बीजों से, ये सिस्टम हमारा बनाया हुआ है या तुमने किया है? यहाँ भी अल्लाह डार्विन को लिफ्ट कि खुद से तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो बकवास करके गया है, या तो तुम खुद कर रहे हो या कौन कर रहा है, हम। अब हो सकता है डॉक्टर कहें कि हमने बीज में यूं किया तो अब हम उगा देते हैं, करोड़ों साल से क्या हो रहा था, और वो तो खुदा ही का पैदा करदा बीज है ना जिसमें आपने दाएं बाएं कर दिया। और अगर कुछ बना भी लें तो उसी की कॉपी है ना ये, जैसे डिजिटल कैमरा आँख की कॉपी है, तो डिजिटल कैमरा खुद नहीं बन सकता, तो ये आँख जो असल है वो खुद से कैसे बन गई? तो अल्लाह फरमाते हैं लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून, अल्लाह फरमाते हैं हम चाहें
تو تمہاری ان کھیتیوں کو تباہ کر دیں. یہ جو کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں نا, ٹریکٹر چل رہے ہیں, آم کی فصلیں, اور گندم آ رہی ہے وہاں سے, اتنے ٹن کپاس کراچی سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور امریکہ سے اتنے ٹن گندم آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں نا فصلوں میں ایسے کیڑے پیدا, ابھی تو کرونا انسانوں میں آیا ہے نا, فصلوں میں ہم ایسی بیماریاں پیدا کر دیں, ایسی کھیتیاں تباہ کریں. فضل تم تفکہون, تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ. ایکچولی یہ ہو گیا تھا اس دفعہ, ایکچولی یہ ہو گیا تھا, ایکچولی ایک ایسا جرثیمہ آیا ہے, ایک ایسا کیڑا آیا جس کو بہت بڑا کیڑا ہے. اب تک جتنے کیڑے آئے تھے ان کو خود کو کیڑا نہیں تھا, وہ صرف خود کیڑے تھے وہ. لیکن اس دفعہ جو جیسے کورونا کو یہ عام کیڑا نہیں ہے, اللہ معاف فرمائے, اس وبا سے بچائے. تو یہ کچھ عجیب سی چیز آئی ہے نا, ڈھیٹ ختم ہونے کا نام لے نہیں رہا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اس سے. تو اللہ فرماتے ہیں فضل تم تفکہون, تم باتیں بناتے رہ, پھینکتے رہ جاؤ باتیں. یعنی جو ہم نے بنایا بھی اور بچایا بھی کس نے ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے. فضل تم تفکہون, باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون, ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے. کہتے ہیں نا اس دفعہ تو معاملہ کیا ہو گیا ہے, بڑا خراب ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا یار, اس دفعہ تو فصل کا ہی بیڑا غرق ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فرمایا ان بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون, فرمایا جو پانی تم پیتے ہو بھلا اس کو دیکھو. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, بادلوں سے اسے تم برساتے ہو یا ہم. یہ جو سورج سمندر کے پانی کو پکا کے اوپر لے کر جاتا ہے, پھر ہوائیں اس کو بادلوں کو پش کرتی ہیں کہ جاؤ کشمیر میں جا کے, پھر گلیشیئر بنتے ہیں, پھر جہاں جہاں ایک اندازے سے سیٹ اپ چل رہا ہے, الٹا حساب نہیں چل رہا کہ وہ یہاں پہ ہوتی چلی آ رہی ہو. کبھی کبھار ہوتا ہے 3 دن اکٹھی بارش, لیکن وہ سسٹم کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی بے تکا نظام چل رہا ہو بارش کا. اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو ہماری قدرت ہے کہ نمک نیچے رہ جاتا ہے اور میٹھا پانی اوپر, اور پیور پانی جا کے برستا ہے. ہم چاہتے تو نمک سمیت اس پانی کو ہم اوپر اٹھائیں اور تمہارے اوپر سمندروں کے کڑوے پانی برسیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون, پہلے زمانے میں درختوں کو رگڑ کے آگ لگایا کرتے تھے, اس وقت یہ بارود دریافت نہیں ہوا تھا. ہم نے دیکھا ہے تنزانیہ کے جنگلات میں ابھی بھی وہاں جو وہاں کے لوگ ہیں نا, میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے, میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تنزانیہ کے جنگلی لوگوں کی ہم نے ایک چھوٹی سی, میں نے اپنی خود ڈاکیومنٹری بنائی ہے. مجھے ڈر تھا مجھے ہی کاٹ کے کہیں کھا نہ جائیں. ہم جب وہاں تنزانیہ گئے نا تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے پٹھان دوست تھے وہیں کے مقامی, تو وہ اردو بھی جانتے تھے اور اس قوم کی انہوں نے کسی حد تک زبان بھی سیکھی ہوئی تھی ان کو تبلیغ کرنے کے لیے. بہت سے لوگوں کو انہوں نے تبلیغ میں بھیج کے مسلمان بھی کر دیا تھا, بڑا کام کر رہے تھے ماشاءاللہ. تو ہم جب وہاں گئے تو وہ ڈنڈے لے کے آ کے ناچنا شروع کر دیے انہوں نے, اور ان کے وہ بقدر ضرورت چیزیں 2-3 ان کے جسم پہ, اور ایسے جنگلی لوگ کھڑے کھڑے جانور کا خون پیتے ہیں اور شیر سے لڑتے ہیں. شیر شکار کرے گا, ہرن کو پکڑا ہے تو شیر سے کھینچ کے لے آئے. حلال حرام کی کوئی تمیز, خون پیتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, مردہ جانور کا گوشت, بالکل جنگلی ٹائپ کے لوگ. تو میں جب گیا, اچھا ان کی عورتیں سر منڈاتی ہیں, ٹنڈ. تو وہاں مجھے کسی نے کہا یہ 20-20 عورتوں سے بھی شادیاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ عجیب سر نا, بیچارے اللہ ان کو نیک بنائے, ہدایت کی توفیق دے, لیکن عجیب ان کے گھروں کا نظام بڑا گندا. یعنی اندر گئے, بلی بیٹھی ہوئی ہے, وہیں وہ بلی نے سب کچھ کیا ہوا ہے, ادھر ہی مٹی پہ گھر ہے ان کا, کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے. تو جب ہمیں دیکھا نا تو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اچھلنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا آج لگتا ہے کہ یہ تکے بنا کے کھائیں گے. میں واقعی تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا تھا, لیکن ایک تسلی تھی کہ بھائی پہلے ان کے بنیں گے بعد میں ہمارے. تو وہ اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. تو یہ بات کہاں سے آئی؟ ہاں, تو وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ درخت کی لکڑیوں کو ایسے رگڑ کے نا آگ جلا کے دکھائی انہوں نے. تو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے شروع سے بیسک چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں, کیونکہ آگ تو ہمیشہ سے ضرورت ہے نا. تو درخت ایسے پیدا کیے جس کو رگڑ کے
آگ. حالانکہ درخت تو پانی ہوتا ہے اس میں, اس سے تو آگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ بتا رہے ہیں افرأیتم النار الذی تورون, بھلا جس جو آگ تم اگاتے ہو, اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, بتاؤ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے. ہمیں پتہ تھا انسان کو آگ کی ضرورت رہے گی, جنگلوں میں بھی, ہر جگہ بھی, تو ہم نے ہر جگہ ایسے درخت پیدا کر دیے جن کو جلا کے تم آگ پیدا کرو. آگے بڑے سخت الفاظ ہیں, فرمایا نحن جعلناها تذکرہ, یاد رکھو اس آگ کو ہم نے متاعا للمقوین, جیسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے, یہی آگ لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی ہے. کیا مطلب؟ جہنم کی آگ بھی اسی کی جنس میں سے ہوگی. تو اس آگ کو دیکھ کر تم صرف فائدہ نہ اٹھایا کرو, بلکہ اس آگ کے قریب اپنا ہاتھ لے جا کے اس کی تپش محسوس کر کے سوچا کرو کہ دنیا کی آگ کی یہ حالت ہے, تو نافرمانی پر آخرت میں جو آگ ملے گی اس کی حیثیت, اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو فرمایا یہ اس نصیحت کے لیے بھی ہے کہ میری سزا اور میرا عذاب ایسا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.